قبرستان میں والدین یا کسی اور مسلمان کی قبر پر اس کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے قبرستان میں آپ دعا کریں۔ ہاں، اگر آپ بالکل قبرستان کی مغرب کی جانب آ جائیں اور قبریں ساری پیچھے رہ جائیں اور قبلے کی جانب آپ کا منہ ہو جائے تو پھر آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا شیخ القرآن نے اپنے موقف سے اپنی آخری زندگی میں رجوع کیا تھا؟ سن 62 کی ایک تحریر ہے جس کو بنیاد بنا کے منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ حضرت شیخ القرآن نے تحریر دے دی تھی اور وہ حیات النبی کے فی الدنیا کے قائل ہو گئے تھے اور صلاۃ و سلام کے قائل ہو گئے تھے 62 میں۔ ہم نے اس کے بعد ان سے پڑھا ہے، تفسیر جواہر القرآن اس کے بعد لکھی گئی ہے، اور وہ جو قرآن پاک جس پہ وہ پڑھایا کرتے تھے اور طلبہ میں تقسیم ہو جایا کرتا تھا وہ بھی بعد میں لکھا گیا ہے۔ ان تمام کتابوں میں انہوں نے اس کی نفی کی ہے، سماع موتا کی، حیات دنیاویہ کی، وسیلے اور توسل کی، بلکہ وہ جو قرآن پاک ہے جو وہ جیسے ہم آپ کو لکھواتے رہتے ہیں تخویف، بشارت، شکوہ، تو وہ لکھوانے میں ذرا وقت لگتا تھا تو انہوں نے وہ چھپوا لیا، تو وہ چھپایا طالب علموں کو دے دیتے تھے تاکہ لکھنے سے طالب علم بچ جائیں۔ اس میں ربط بھی لکھا ہوا ہوتا تھا، خلاصے بھی لکھے ہوئے ہوتے تھے، تو اس پر کچھ نہ کچھ حاشیے بھی تھے۔ سورت روم جو ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، اس پر جو حاشیہ حضرت شیخ نے لکھا وہ پڑھیے گا۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ حاشیہ پڑھو، وہ 62 کے بعد کا حاشیہ ہے جس میں عدم سماع موتا پر شیخ نے گفتگو کی اور آخر میں آ کے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عند القبر سلام کے سننے کی جتنی روایتیں ہیں ان کے راوی شیعہ ہیں۔ یہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے جناب، اس کو نہیں مانتے، جو بات کی تحریریں ہیں اس کو نہیں مانتے ہیں۔ ابھی تو ہم ان کے شاگرد زندہ موجود ہیں، ہمیں انہوں نے یہی پڑھایا ہے کہ نہیں سنتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عند القبر سلام نہیں سنتے، عام مردے بھی نہیں سنتے۔ ہمیں انہوں نے سبق دیا کہ انبیاء کی حیات دنیاوی نہیں ہوتی، انبیاء کی حیات برزخی ہوتی ہے۔ تو ہمیں زیادہ پتہ ہے شیخ کے مسلک کا یا تمہیں زیادہ پتہ ہے؟ یہ جمعے کے خطبے میں مولوی صاحب آپ کی صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ کا نام لیتے ہیں، دوسری بیٹیوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ سوال تو ان سے کرنا چاہیے جو ایسا کر رہے ہیں، اور پھر اس خطبے کو ذمہ لگاتے ہیں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ نے۔ جو جس کے مرضی ذمہ لگا دیں آپ، کس نے تحقیق کرنی ہے، کس نے پوچھنا ہے؟ اگر نام لینا ہے تو پھر چاروں بیٹیوں کا نام لیا جائے، ایک بیٹی کا نام لینا اور باقی 3 بیٹیوں کا نام نہ لینا یہ بھی شیعیت کا ایک شعبہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم کے علم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگرچہ وہ مستند عالم دین نہیں تھے، اس طرح کی کتابیں درس نظامی کی انہوں نے نہیں پڑھی، لیکن جن اساتذہ سے انہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی، ترجمہ پڑھا، تو چونکہ ذہین آدمی تھے تو لائق تھے، تو انہوں نے خاصی خدمت کی ہے قرآن پاک کی، اور لوگ ان سے متاثر ہوئے اور ان کی وجہ سے لوگ قرآن کے قریب بھی آئے۔ طلباء دورے سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ روٹی کچی ہوتی ہے، نہیں، اس سے کوئی نہیں بھاگتا،
کچی روٹی سے کیوں بھاگنا ہے طلبا نے؟ کوئی اور وجہ ہوگی، کسی کی گھر میں کوئی مجبوری ہے تو چلے جائیں، لیکن یہ میں پتہ کر لیتا ہوں۔ مولانا عبد الغنی جاجروی سے بدقسمتی کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہو سکی، حالانکہ وہ بالکل ماضی قریب کے یعنی عالم ہیں۔ نام ان کا طالب علمی کے زمانے میں بھی سن رکھا تھا، لیکن کسی موقع پہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے اولین شاگردوں میں سے تھے، اور حضرت شیخ کو ان کی شاگردی پر ناز تھا کہ میرا یہ شاگرد جو ہے ضرور قرآن کی خدمت کرے گا۔ پھر انہوں نے واقعی قرآن پاک کی خدمت کی، اور ان کا دورہ تفسیر اور کتاب التوحید اور مسئلہ الہ، اس پر ان کی جو تحقیق ہے وہ یقیناً بے مثال ہے اور لاجواب ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جس لڑکے نے ایک غیر حاضری بھی نہ کیا ہو پوری دور تفسیر میں، اس کو بطور انعام کتاب ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے جی، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی کوئی غیر حاضری نہیں ہے؟ ہاں جی، اچھا، فلاں عالم و تعویذ دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کسی کے تعویذ دینے سے یہ ثابت تو نہیں ہو جاتا کہ دوسرے علماء کو بھی تعویذ دینے شروع کر دینے چاہیے، تو جو دے رہے ہیں اس کا حوالہ ان سے پوچھا جائے جی۔ گرجا گھروں میں اور دوسری جو عبادت گاہیں ہیں غیر مسلموں کی، اس میں مسلمانوں کو نہیں جانا چاہیے جی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک پر موت آئی ہے تو ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ جنازہ نہ پڑھانا یہ زندگی کی دلیل ہے، تو دفن ہونا یہ کس کی دلیل؟ چلو آپ اگر کہتے ہیں کہ جنازہ نہیں پڑھایا تو یہ دلیل ہے کہ آپ زندہ ہیں، تو جو دفن کیا گیا آپ کو، تو صحابہ نے کیا سمجھ کے دفن کیا تھا؟ الیاذ باللہ زندہ سمجھ کے دفن کیا تھا۔ اگر یہی بات ہے تو پھر تو اہل تشیع صحیح کہتے ہیں جو کوئی صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں، یہ دلیل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر اسی دنیا میں، اس کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ڈھکوسلے۔ کوئی کام دی دلیل ہے تو لے آؤ، کوئی کام کی دلیل آپ کے پاس ہو تو۔ نعتیں اچھی نعت ہو، گانے کی طرز نہ ہو، شرکیہ الفاظ نہ ہوں، قرآن و حدیث کے مطابق ہو، تو پھر ایسی نعت سننی چاہیے۔ نبی پاک کی عظمت کا ذکر ہے، فضیلت کا ذکر ہے، شان کا ذکر ہے، اور اگر وہ گانوں کی طرز پہ ہوں، شرکیہ الفاظ ہوں، حدود سے تجاوز کیا گیا ہو، تو ایسی نعتیں سننا حرام ہو جائے گا جی۔ سحری کے وقت کس ٹائم تک کھا سکتے ہیں؟ صبح 7 بجے تک۔ یہ بھی اب سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کس وقت تک کھا سکتے ہیں؟ یہ کیلنڈر سارے چھپے ہوئے ہیں، اس پہ وقت سارا لکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں میری والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ چھٹی 20 رمضان پہ ہونی چاہیے، شکر ہے ایک پرچی تو ہمارے حق میں بھی آئی، ورنہ جمہوریت کا دور ہے۔ کوئی حافظ اپنے رشتہ دار کی قبر پر ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ سکتا ہے؟ وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے جی۔ گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، آپ مسجد میں بیٹھ کے پڑھیں، جہاں بھی بیٹھ کے پڑھیں اس کا ثواب پہنچتا ہے جی۔ نبی کریم پر جادو والی روایت کا راوی شیعہ ہے، میری اس پر تحقیق نہیں ہے جی کہ میں نے اس کی تحقیق کی ہو
آپ کے پاس راوی کے بارے میں کوئی ڈیٹا ہے تو دیکھیں گے جی. رمضان مبارک کے تینوں عشروں کی دعا بتا دیں. جو دعائیں آپ کو یاد ہیں نا جی وہ دعا مانگا کریں اور اپنی زبان میں مانگا کریں. جو اپنی زبان میں دعا مانگنی ہوتی ہے نا اس کی لذت، یہ میں نہیں کہتا کہ عربی میں نہ مانگیں، عربی تو پھر عربی ہے، بشرطے کہ اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہو، پتہ ہو کہ میں رب کو کیا کہہ رہا ہوں، پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو پھر بندے کو چاہیے کہ اپنی زبان میں اللہ سے مانگے. یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو کریم رحیم ہے. اس طرح دعا مانگنی چاہیے.